موصوف بہت بڑے اور بااختیار عہدے سے فارغ ہوئے، سینکڑوں ماتحت آنکھ کے اشارے پر خدمت کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔ عہدہ ختم ہوا، اختیار کسی دوسرے کو منتقل ہوا۔ سال بھر بعد جب بے اختیاری سر چڑھ کر بولنے لگی تو آنکھیں کھل گئیں۔ ذمہ داری، اصول، قاعدے اور خدمت خلق کے مطلب سمجھ میں آنے لگے۔ آج جن باتوں پر جناب کا دل کڑ رہا تھا، جب دوسروں سے اس بات کی توقع رکھ رہے تھے، اور آج معاملہ یہ ہے کہ خود اس بات کا خیال تک نہیں آیا کہ جب اس عہدے پر تھے تو ہم کیا کرتے تھے۔ معاشرے میں ایک عجیب چلن دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جب بڑے سرکاری عہدے داران اپنے منصب پر ہوتے ہیں تو کسی اصول، قاعدے اور ضابطے کو خاطر میں نہیں لاتے، اپنی انا اور اپنی پسند و ناپسند ہی کو اصول اور قاعدہ سمجھتے ہیں۔ جب اللہ نے اقتدار اور اختیار دیا ہوتا ہے تو اسے امانت نہیں، وراثت کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ کسی کو بھی جواب دینے کی فکر سے عاری ہوتے ہیں، مزاج میں رعونت سڑ چڑھ کر بول رہی ہوتی ہے۔ یہ تک بھلا دیا جاتا ہے کہ یہ چند سالوں کا اختیار ختم ہو جائے گا اور پھر ایک با اختیار اور ہر شے پر قدرت رکھنے والا رب ہمارے سامنے ہوگا جسے ہمیں جواب دینا ہوگا۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ بڑے بڑے عہدوں سے فارغ اور بے اختیار ہونے والے صوفی اور مبلغ بن گئے ہیں، اور ایسی ایسی نصیحتیں اور اقوال زرعی سے نوازتے رہتے ہیں جیسے ان سے بڑا دائی اور مصلح کوئی اور نہیں۔ قرآن کی ایک آیت کا مفہوم ہے، اے ایمان والو تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں۔ مفہوم صاف اور واضح ہے کہ جس کام کے لیے دوسروں کو تلقین کرتے ہو یا جس کام کی دوسروں سے توقعات رکھتے ہو، وہ کام خود کیوں نہیں کرتے؟ یعنی یہ طرز عمل قول و فعل کا تضاد ہے۔ اگر با اختیار شخص اپنے حلقہ اثر میں یعنی ادارے یا محکمے میں اپنے خیالات کے مطابق حالات کو ڈھالنے کے بجائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے قاعدے اور ضابطوں پر خود عمل پیرا ہو جائے اور اپنے ماتحت افراد کو بھی ان کا پابند بنا دے تو دیکھتے ہی دیکھتے معاشرے میں مثبت تبدیلی رونما ہو سکتی ہے۔ ایسے تمام افراد کو اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ آج وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں، کل انہیں یہ سب کام کرنے کے مواقع بھی میسر تھے اور اختیار بھی، تب انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اور جو حضرات ان کی جگہ اس منصب پر فائز ہوئے ہیں، ان کے لیے مقام عبرت ہے کہ بے اختیار ہونے والے کس پچھتاوے کا شکار ہیں۔ چنانچہ انہیں اپنی اصلاح کر لینا چاہیے تاکہ کل ان کا معاملہ پچھتاوے والا نہ ہو۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا ایک لا علاج بیماری ہے۔ اللہ نے اگر اختیار دیا ہے تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہی خیر خواہی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے کہ وہ کسی کے لیے مشکل پیدا نہیں کرتا بلکہ آسانی چاہتا ہے۔ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور جو اللہ کے کنبے کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے اللہ اسے سخت ناپسند فرماتا ہے۔ نہ جانے کیوں ہم بڑا منصب مل جانے کو اپنی محنت، صلاحیت اور قابلیت کا نتیجہ تصور کرتے ہیں، حالانکہ اختیار ملنا خود بہت بڑی آزمائش ہے۔ اپنی صلاحیت اور قابلیت یا منصب پر تکبر کرنا اور اس کا ناجائز استعمال کرنا کس قدر برا عمل ہے۔ تکبر شیطان کے اسباق میں سے ایک سبق ہے۔ تکبر اللہ کی چادر ہے، اور جو اللہ کی چادر کھینچتا ہے اللہ فوری اسے پکڑ لیتا ہے۔ ایسی عبرت کی مثالیں ہمارے ارد گرد بکھری پڑی ہیں۔ ہم اپنے رویے، انداز گفتگو اور معاملات تفاخر کے حوالے سے غور ہی نہیں کرتے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہمارا منصب، عزت، دولت، جان و مال اور اولاد، سبھی کچھ تو اللہ کی امانت ہے۔ وہ جب چاہے جسے چاہے اور جتنا چاہے عطا کر دے اور جب چاہے واپس لے لے۔ وہ اگر دے کر آزماتا ہے تو لے کر بھی آزماتا ہے۔ منصب اور اختیار آتے اور جاتے رہتے ہیں، صرف رویے اور عمل کے نتائج باقی رہ جاتے ہیں۔ جو بھلائی کے کام کرتا ہے اور بھلائی کو پھیلاتا ہے وہ باقی رہ جاتا ہے، اور جو مشکلات پیدا کرتا ہے وہ تمام عمر بد دعاؤں کے حصار میں رہتا ہے۔ اصل عزت وہ ہوتی ہے جو منصب اور اختیار کی محتاج نہ ہو، اور یہ عزت اور قدردانی کردار اور اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام عزت اور وقار کا ذریعہ تقویٰ کو قرار دیتا ہے۔ جو اپنے معاملات میں جتنا کھرا اور پاکیزہ ہے اللہ کے نزدیک اتنا ہی عزت والا ہے۔
جو اللہ کے نزدیک عزت والا قرار پائے، اللہ مخلوق کے دلوں میں بھی اس کے لیے عزت پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ کے پسندیدہ بندے زندہ جاوید ہو جاتے ہیں۔ اگر بندہ اپنے تکبر، نافرمانیوں اور خود پرستی کو قربان کر کے اپنے رب کی طرف آ جائے تو وہ ایسا منصب اور ایسی عزت عطا کرنے والا ہے جسے کبھی زوال نہیں ہوتا۔ اللہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے۔